بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے ہفتے ہم نے سبق گھوڑے جلدی چلو کی پڑھائی کی، ذخیرہ الفاظ کیے، معنی اور جملے کیے تھے۔ گرامر میں لفظی گنتی 31 تا 40 اور تخلیقی کام نامکمل کہانی کو مکمل کرنا کیا تھا۔ اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گی، ان کے جوابات آپ نے سوچ کر مجھے بتانے ہیں۔ آپ میں سے کس کس نے بچپن میں گڑیا سے کھیلا ہے؟ آپ کا پسندیدہ کھلونا کون سا ہے جسے آپ اکثر سب سے چھپا کر اسکول لے جاتے ہیں؟ لکڑی کا گھوڑا کس کس نے دیکھا ہے؟ کبھی اس پر بیٹھ کر آپ نے جھولے لیے ہیں؟ کیا کبھی آپ کھلونوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات آپ نے سوچ کر مجھے بتانے ہیں۔ پیارے طلبہ، آج ہم نظم بلو کا بستہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس نظم کو پڑھنے کے ہمارے مقاصد یہ ہیں۔ نظم کے اختتام پر آپ سب اس قابل ہو سکیں گے کہ نظم ترنم کے ساتھ پڑھ سکیں، نظم کا مزہ اور لطف اٹھا سکیں، نظم کا فہم حاصل کر سکیں، مشکل الفاظ سمجھ کر ان کے جملے خود سے بنا سکیں۔ میں آپ کے سامنے نظم پڑھوں گی، آپ اپنی کتابیں کھولیں، صفحہ نمبر 67 اور اپنے ہاتھ میں آپ اپنی پینسل رکھیں۔ مشکل الفاظ کو آپ نے خط کشیدہ کرنا ہے۔ پہلے میں نظم ترنم سے پڑھوں گی، اس کے بعد اس نظم کا پورا مفہوم جو ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ تو آئیے نظم پڑھتے ہیں۔ بلو کا بستہ۔ چھوٹی سی بلو چھوٹا سا بستہ، ٹھونسا ہے جس میں کاغذ کا دستہ، لکڑی کا گھوڑا روئی کا بھالو، چورن کی شیشی آلو کچالو، بلو کا بستہ جن کی پٹاری، جب اس کو دیکھو پہلے سے بھاری، لڈو بھی اس میں رسی بھی اس میں، ڈنڈا بھی اس میں گلی بھی اس میں، اے پیاری بلو یہ تو بتاؤ کیا کام کرنے اسکول جاؤ، اردو نہ جانو انگلش نہ جانو، کہتی ہو خود کو بلکیس بانو، عمر کی اتنی کچی نہیں ہو، 6 سال کی ہو بچی نہیں ہو، باہر نکالو لکڑی کا گھوڑا، یہ لٹو رسی یہ گلی ڈنڈا، گڑیا کے جوتے جمپر جرابے، بستے میں رکھو اپنی کتابیں، منہ نہ بناؤ اسکول جاؤ، اے پیاری بلو اے پیاری بلو۔ پیارے طلبہ، نظم آپ نے سنی، اب میں آپ کو آسان الفاظ میں اس نظم کو سمجھانے جا رہی ہوں کہ اس نظم میں کیا بتایا گیا ہے۔ یہ نظم ہمارے لیے ابن انشا صاحب نے لکھی ہے۔ یہ نظم ایک چھوٹی سی بچی کی ہے جو کہ 6 سال کی ہے، جس کا نام بلو ہے۔ بلو اس کا پیار سے نام ہے، ویسے اس کا نام بلقیس ہے۔ بلو ابھی بہت چھوٹی ہے، نہ ابھی اسے اردو آتی ہے اور نہ انگلش۔ وہ ایک کلنڈری سی بچی ہے، اسے کھیلنے کا شوق ہے، جو سب سے چھپا کر اسکول کے بستے میں بہت ساری چیزیں کھیلنے کے ساتھ لے جاتی ہے۔ اس نے اپنے بستے میں کاغذ کا ایک دستہ رکھا ہوا ہے، لکڑی کا گھوڑا رکھا ہے اور روئی کا بالو رکھا ہے۔ بلو نے اپنے بستے میں چورن کی شیشی بھی ایک رکھی ہوئی ہے، گلی ڈنڈا، گڑیا کی جرابیں اور لڈو رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں اس کی امی سنا رہی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ بلو ایک شرارتی بچی ہے اور اپنے اسکول کے بستے میں وہ یہ ساری کھیلنے کی چیزیں چھپا کر رکھ لیتی ہے۔ اس کی امی اس کو یہ سمجھا رہی ہیں کہ اپنے اسکول کے بستے سے یہ ساری چیزیں نکالو اور اس بستے میں اسکول کی کتابیں رکھو اور خوشی خوشی اسکول جاؤ۔ اس نظم میں گلی ڈنڈے اور لڈو کا ذکر ہے۔ گلی ڈنڈا ایک لکڑی سے بنی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ گلی جو ہے وہ چھوٹی لکڑی سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی دونوں سائڈیں نکیلی ہوتی ہیں۔ ڈنڈے کو گلی پر مارا جاتا ہے اور اسے دور گرایا جاتا ہے۔ لڈو مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے گرد رسی لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ رسی کی مدد سے اس کو چلاتے ہیں، جس کا لڈو زیادہ دیر تک چلتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ امید ہے یہ نظم جو آسان الفاظ میں آپ کے سامنے میں نے بھی بتائی ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ اپنی کاپی کھولیں، کاپی پر کام شروع کریں، اپنا انڈیکس لکھیے۔ ہمارا آج کا انڈیکس ہے بلو کا بستہ۔ دن، تاریخ، مہینہ اور سال لکھیں، عنوان لکھیں، بلو کا بستہ۔ سب سے پہلی ہیڈنگ آپ دیں گے ذخیرہ الفاظ کی۔ یہ ذخیرہ الفاظ جو میں آپ کے سامنے ابھی بتا رہی ہوں، اس کو آپ نے 2 سے 3 دفعہ پریکٹس کرنی ہے، اس کی مشق کرنی ہے، یہ آپ کی املا ہے۔ ذخیرہ الفاظ یہ ہیں: کاغذ کا دستہ، جمپر، شیشی، پٹاری،
لٹو، رسی، گلی ڈنڈا، لکڑی کا گھوڑا، جرابیں۔ اگلے صفحے پر آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ الفاظ معنی ہیں: نمبر 1 کاغذ کا دستہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے کاغذوں کا مجموعہ۔ نمبر 2 جمپر، کرتا۔ نمبر 3 جرابیں، موزے۔ نمبر 4 پٹاری، ڈھکن والی ٹوکری۔ نمبر 5 عمر کی کچی، ناسمجھ، کم عمر۔ نمبر 6 منہ بنانا، ناراض ہونا۔ آپ کا گھر کا کام بھی ہے۔ آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ انہی الفاظ کے جملے آپ نے خود سے اپنی کاپی پر بنانے ہیں۔ املا کی مشق 2 سے 3 بار رف کاپی پر کرنی ہے۔ تمام کام خوش کر کے اپلوڈ کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔